وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ویلکم ٹو مفتی آن لائن پروگرام۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کچھ سوالات جو ہیں وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات جو ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان جو ہے یہ آخری عشرہ ہے اور اب ماہ رمضان جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے کتنی اس میں عبادت کی اور کیا کچھ حاصل کیا، کیا رحمت ہم نے سمیٹی، کیا مغفرت ہم نے اپنی کروائی، اور کیا جہنم سے نجات ہم نے اپنی لی یا نہیں۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایک انسان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جو ناراض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی ہم معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں ان کو، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہوں تو میرے بندوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتے۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا بھی پورا خیال کریں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں اگر وہ گھر میں صرف وہ دو ہی ہیں تو کیا وہ جماعت جو ہے کروا سکتے ہیں وہاں یا نہیں؟ تو اس سوال کو ہم جناب مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس پروگرام کا بڑا اہم سوال ہے، کیا ایک خامند اور بیوی ہے وہ دونوں جماعت کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس کا شرعی طریقہ اس طرح ہے، وہ عورت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور خامند آگے، شوہر جو ہے وہ امام بن جائے گا۔ اگر بچے ہیں تو بچے جو ہیں، اگر ایک بچہ ہے تو یا دو بچے ہیں وہ دائیں طرف کھڑے ہوں گے، امام کے دائیں طرف ایک بچہ ہے تو عورت جو ہے وہ پچھلی صف میں پھر کھڑی ہوگی۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ اور اس طرح اگر کبھی کبھار اگر آپ اس طرح گھر میں جماعت کرواتے ہیں، میاں بیوی کی جماعت بالکل جائز ہے، جو میں نے کہا کہ عورت بالکل پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے گی اور خامد جو ہے وہ امام بن کر یہ امامت کے صف پہ کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل ہماری شریعت میں بالکل اس کی اجازت ہے، اور بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، ہاں لیکن اس کو روٹین بنا لینا، ریگولر طریقے سے، اور ایسی روٹین بنا لینا کہ ہمیشہ کی طرح کہ اب جو ہے وہ مسجد میں جماعت بھی ہو رہی ہے، مسجد بھی قریب ہے، وہ مسجد میں جو ہے مرد کے لیے حکم یہ ہے وہ مسجد میں جا کر جماعت نماز پڑھے۔ ایک نماز پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب، ایک حدیث میں 25 نمازوں کا ثواب۔ اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، ریگولر یہ تسلسل جو ہے اس کو نہیں رکھنا۔ کبھی کبھار بالکل گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، بالکل ایک اگر اس کی بیوی ہے وہ بیوی کے ساتھ جماعت شرعن جائز، شرعن اس میں کوئی کباہت نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جو دوسرا سوال ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جاننا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جو انسولن لیتے ہیں اور دوائیاں جو ہیں ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کے لیے کیا احکامات ہیں روزے کے حوالے سے؟ اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور وہ ایسے پیشنٹ ہیں انسولین وغیرہ، کیا ان کے لیے شرعن یوز کرنا، استعمال کرنا شرعن کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے میں بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے پیشنٹ ہیں اور جن سے ان کی طبیعت اور جسمانی کیفیت وہ بہت نازک
مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی پیشنٹ ہے، کوئی بھی مریض ہے، تو اس کی حالت بڑی نازک حالت ہے، تو اس میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ جس طرح میں نے ہمیشہ کی طرح عرض کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ ہاں ایسا مریض ہے تو وہ بالکل روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اب اس کے لیے کفارہ نہیں، یہ بنیادی سمجھ لیں، کفارہ نہیں، ہاں وہ روزے کی قضا کرے گا۔ ہاں ایسا پیشنٹ کہ جس کے لیے، یا دوسرا، اب یہ دوسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں، ایسا ایک مریض ہے کہ بالکل اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی ہے، اب وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ان صورتوں میں وہ جو ہے ایک فطرانے کی طرح مثلا صبح اور شام ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، تو اگر بالکل اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں اور 1-2 سال اسی طرح تسلسل کے ساتھ اس کی صحت اسی طرح ہے، تو وہ اسی طرح وہ جو ہے وہ مسکین کو فدیہ ادا کر دے گا، جس طرح فطرانے کی طرح ایک فدیہ ہوتا ہے۔ ہاں زندگی میں اسی طرح اب اس کی صحت، اس کے جسم میں وہ توانائی آ گئی، وہ طاقت آ گئی، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ ان روزوں کی قضا کرے گا جو اس نے فدیہ دیا تھا، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے، کن کن عمل سے جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ اس سوال میں بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ لوگوں کو آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کن کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے ان بنیادی چیزوں میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کھانا اور پینا۔ آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر بھول کر آدمی کھا لیتا ہے یا اسے پیاس لگی، وہ ایک دم آیا، باہر سے آیا گھر، اس نے پانی دیکھا تو اس نے پانی پی لیا بھول کر، تو جو بھول کر کھاتا ہے یا بھول کر پانی پی لیتا ہے تو اس کی تو معافی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں بھی ہے، رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ اللہ نے اسے کھلایا بھی اور پلایا بھی۔ لیکن ایک آدمی صاحب شعور، صاحب دانش، صاحب عقل سلیم رکھنے والا، اور جو سمجھدار بھی ہے اور بالغ بھی ہے، اور اس پر روزہ فرض ہے، اس نے فرض روزہ رکھا ہے، اگر وہ قصداً روزہ وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں، یا کوئی پانی پی لیتا ہے، کوئی مشروب یوز یا استعمال کر لیتا ہے، تو اس سے روزہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے روزہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ گناہ گار بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جمع ہے، اس کو پتہ میرا روزہ ہے لیکن وہ جمع کر لیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، نعوذ باللہ، یا کسی زنا کی صورت میں، اللہ معاف فرمائے، تو یہ تو بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے اس کا کفارہ بھی اس نے ادا کرنا ہے جو روزے کا کفارہ ہے، اور روزے کی قضا بھی اس نے کرنی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے روزہ تو مثال کے طور پر ان سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اور اس کو کوئی چومتا ہے، یا اس کے ساتھ وہ کچھ محبت کے پہلو، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ اگر زیادہ کرتا ہے تو اس سے روزے میں کراہت ضرور آتی ہے، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ بوس و کنار کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس حالت میں ہے بوس و کنار کر رہا ہے، وہ صحبت نہیں کر رہا، لیکن وہ بوس و کنار کی صورت میں اس کا انزال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا واجب ہے۔ لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، جو پہلی دو میں نے صورتیں عرض کی ہیں ان میں کفارہ ہے۔ اسی طرح ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، غلطی کے ساتھ، ایک آدمی غلطی کے ساتھ وضو میں یا غسل میں
وہ کولی کرتا ہے اور پانی جو ہے وہ حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بنیادی چیز ہے، یہ بھی روزہ کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ وہ چیزیں بھی مثال کے طور پر کولی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس طرح میں نے کہا پانی حلق کے نیچے نہ جائے، اور روزے کی حالت میں غرارے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، غرارہ بھی نہیں، کیونکہ کوئی غرارہ فرض نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح خوشبو لگانے سے، سر کو تیل لگانے سے، اسی طرح جو ہے سرما لگانے سے، ان صورتوں میں روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جو ہے کان میں جو ہے دوائی ڈالنے سے، یا آنکھ میں دارو ڈالنے سے، یا دوائی ڈالنے سے، یا قطرے ڈالنے سے، یا پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ کان کے بارے میں علماء نے کہا ہے اس میں احتیاط کرے، اگر کان میں کوئی دوائی ڈالتا ہے یا کوئی ایسی چیز ڈالتا ہے جو حلق میں چلے جاتی ہے تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر بعض لوگ یہ مسواک کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، بالکل مسواک سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے تو وہ اس میں علماء نے کراہت کہی ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا، اس میں کراہت سی آ جاتی ہے، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں اگر حلق کے نیچے چلے جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں پھر اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید صاحب کا، جو ایک یو کے سے خوبصورت پروگرام کے ساتھ جو ہے مجھے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ اللہ سلامت رکھے اور اس آواز کو اللہ تبارک و تعالی اس آواز میں دوام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا، اور بہت دعائیں بھی دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور یہی تھا آج کا پروگرام مفتی آن لائن، اور امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھ سکیں گے۔ اگر ہمارے جو مہمان ہیں جو پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اگر انہوں نے اگری کیا تو ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے ماہ رمضان کے بعد بھی۔ مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والی جو عید ہے وہ آپ کی بہت ہی خوشگوار گزرے گی۔ پاکستان میں تو کرونا کی وجہ سے بہت سارے جو شہر ہیں ان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہی۔ لیکن ہماری عوام کو چاہیے کہ ہمارے جو نیبر ہیں ان کی طرف دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہاں کرونا نے کتنی تباہی مچا دی ہے، اور اگر ایسے حالات جو ہیں ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو SOPs ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ماسک لگانا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ